مشرق وسطی ایک مرتبہ پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے۔ اب کے بار معاملہ صرف ایران اور اسرائیل کا نہیں ہے، بلکہ اب تو جنگ جو ہے وہ پھیلتی ہوئی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابتدائی طور پر اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کودے اور انہوں نے ایران پر حملہ کیا، لیکن پھر یہ جنگ دیکھتے دیکھتے اس جنگ نے پوری خلیج کو، عرب ریاستوں کو، عرب ممالک کو، پورے مڈل ایسٹ کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر معاملہ اب بھی اگر یہ جنگ نہ روکی تو یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گی، یعنی جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور اسی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے، اب جو پریڈکشن کی جا رہی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے چین نے واضح طور کے اوپر ایک پیغام دیا ہے، اس نے جو ہے اسرائیل کو منع کیا ہے کہ آپ جو ہے ایران پر حملہ نہ کریں، اگر اسی طریقے سے ایران پر آپ کے حملے جاری رہے تو پھر دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف چلی جائے گی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے بیک وقت حملہ کیا، اور پھر ایران اکیلا تو نہیں، اگرچہ جنگ میں وہ اکیلا ضرور ہے، اس کے پیچھے چین اور روس جیسے ممالک بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جو خلیجی ممالک ہیں، انفارچونیٹلی کہ خلیجی ممالک کا جو کردار ہے وہ ایران کے برخلاف نظر آ رہا ہے، اور اس میں ریزن یہ ہے کہ صرف ایران کے خلاف نہیں، اس میں اصل ریزن ہے کہ خلیجی ممالک میں بڑے عرصے سے امریکہ کے اڈے موجود ہیں، اس نے ایئر سٹرپس لی ہوئی ہیں، وہاں پہ اپنے فوجی تعینات کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً تمام ممالک میں سوائے عمان کے باقی جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، اور پھر امریکہ انہی اڈوں کو استعمال کر کے ایران کے خلاف جنگ کو جو ہے اس نے رچا رکھی ہے، جنگ لگا رکھی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر یہی آپشن ہے کہ وہ ریٹیلیشن کرے، وہ اپنا دفاع کرے، اور پھر حق دفاع میں ایران نے وارن کیا ہے تمام عرب ممالک کو، اور ایون کہ عرب ممالک کی جو عوام ہے اس سے براہ راست اپیل بھی کی ہے کہ میری جنگ آپ کے خلاف نہیں ہے، میری جنگ نہ ہی بحرین کے خلاف ہے، میری جنگ نہ ہی قطر کے خلاف ہے، میری جنگ نہ ہی سعودی کے خلاف ہے، نہ ہی میری جنگ جو ہے وہ امارتیوں کے خلاف ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ امریکیوں کے خلاف ہے۔ امریکی جہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، اگر وہ آپ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں تو یہ پھر آپ کا قصور ہے۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران نے ریٹیلیشن کے نتیجے میں تمام خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، وہاں پہ جو خصوصاً امریکن بیسز تھے ان کو ٹارگٹ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جنگ کے پھیلنے کے خطرات اور خدشات موجود ہیں۔ اگرچہ ان خلیجی ممالک جن پر ایران کے حملے کیے گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہے، ہم اپنا حق دفاع جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں، شاید وہ اس خدشے میں انہوں نے براہ راست ایران پہ دوبارہ حملے نہیں کیے کہ معاملہ طول نہ پکڑ جائے۔ پھر اسی لمحے کو، اسی مومنٹ کو کیش کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے کیا کیا، اس نے فالس فلیگ آپریشن شروع کر دیے۔ اس کو فالس فلیگ آپریشن کرتے ہوئے اس نے ڈرون حملے مختلف جو آئل کی انسٹالیشن ہے، جو انڈسٹری ہے، جو ریفائنریز ہیں سعودی عرب میں، دبئی میں اور مختلف مقامات پہ، یا جو سینسیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپنے ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنانا شروع کیا۔ اور اس کی منطق، اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو ہے عربی غصے میں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ایران نے ہم پر حملہ کیا، ایران کی اتنی جرأت کہ ہماری آئل فیکٹری پہ، آئل ریفائنری پہ حملہ کرے، اور وہ ریٹیلیشن کے نتیجے میں ایران پر بمباری شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک منصوبہ بندی کی گئی، اور اس کا بھلا ہوا
کے وقت سے پہلے ہی خصوصاً سعودی عرب نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. جب آرامکو سعودی عرب کی ریفائنری پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایران نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے، اور شاید یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ایران نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ کی کسی سول آبادی پہ کسی جگہ پہ ہم نشانہ نہیں کریں گے، ہاں جو بیس آپ نے حوالے کر رکھا ہے امریکہ کے اس پہ ہمارا حملہ ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اسرائیل نے جو اٹیمپٹ کی وہ ان کی ناکام ہوئی، لیکن اسرائیل بھی چاہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک اس جنگ میں کودیں، وہ ایران کے خلاف ہوں، تاکہ ہم ایران کو شکست دے سکیں. اور ایران کی شکست بیسیکلی مسلم امہ کی شکست ہے، اور یہ حقیقت ہے. تو بہرحال ایران کی شکست ترکی کی شکست ہے، ایران کی شکست اسپیشلی چین کا شکست ہے، ایران کا شکست روس کا شکست ہے. چائنا اور رشیا کے اتحادی ایک ایک کر کے امریکہ ان کو کھا رہا ہے. وینزویلا کو کھا گیا، وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا، چین اور روس ہاتھ ملتے رہ گئے. اب کی باری ہے ایران کی. اور دیکھیں امریکہ اپنے اتحادی اپنے اس کے لیے اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. جتنا سٹینڈ اسرائیل کے لیے امریکہ لیتا ہے، کیا اتنا سٹینڈ ایران کے لیے لے سکتا ہے چین؟ کبھی بھی نہیں. یہ پھر معاملات ہے. بہرحال ایک چیز ضرور ہے کہ ایران کے لیے چین ہو یا روس ہو وہ سنسیئر ہے. اور وہ تو اتنا، آج ہی میں دیکھ رہا تھا رشیا کی جانب سے اس کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ابھی ہمیں ایران نے فوجی تعاون کی ریکویسٹ ہی نہیں کی. تو بہرحال ایران جب دیکھے گا تو پھر شاید وہ ریکویسٹ بھی کرے. لیکن ایران کے ساتھ پوری دنیا ہے کہنے کو، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ انسانیت ورلڈ کی جو دنیا کی ہے وہ، میں اس دن جو ہے وہ ایک امریکن ریاست کے گورنر کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ امریکہ کی وجہ سے جو ہے ایران میں 200 کے لگ بھگ بچیاں جو ہیں وہ اسکول کی وہ ماری گئیں. اس کس کا قصور ہے؟ اس نے کہا ہمارا قصور ہے. اور اسی والے سے دمتری میدوف ہیں روس کے سیکیورٹی کونسل کے وائس چیئرمین، انہوں نے بھی ورلڈ وار 3 کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر حملے بند نہ کیے گئے، ایران کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام نہ کیا گیا، اور یہی ریت روایت اسی طریقے سے چلتی رہی، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اور آپ سب ورلڈ وار 3 میں ہوں گے. اور اس میں اگر آپ بلاکس دیکھیں تو بلاک بھی واضح ہیں. یورپ جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے. ہمیشہ یورپ امریکہ کے ساتھ رہا، لیکن فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی اپروچ کی وجہ سے یورپ امریکہ سے نالا ہیں، اور خاص کر پھر گرین لینڈ کا بھی ایشو ہے. تو یورپ اب اس جنگ میں شریک ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا. لیکن اس میں عرب ممالک آپ کے سامنے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور خصوصاً جو ہے اسرائیل وہ ایک سائڈ پہ ہیں. باقی چائنا، رشیا یہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور ان کے ساتھ ترکی اور پاکستان جیسے ممالک بھی شاید انہی کے ساتھ ہیں. انڈیا جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ انڈیا کہنے کو تو ملٹی پولر ورلڈ میں ہے، روس کے ساتھ ہے، برکس کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ہے. لیکن حقیقتاً وہ ویسل سٹیٹ بن چکی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی. اور اس حملے سے پہلے نریندر مودی کا اسرائیل میں جانا اور ملنا اور پھر وہ میسیج دینا، اور پھر سب سے ظلم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آئی ایس دینا ایک ایرانی وہ ہے شپ ہے، سمندری جہاز ہے، اس کو جنگی جہاز ہے سمندر کا، لیکن اس کو بلایا تھا انڈیا نے فوجی مشقوں کے لیے. فوجی مشقیں کروائیں، اور مشقیں کروانے کے بعد جنگ چھڑ گئی تو اس نے کہا ہمیں اسٹے دیا جائے، حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنے ملک کو چلے جائیں گے. انڈیا نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں سے نکلے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اس کو کل پانی میں انڈین اوشن کے اندر انڈین سی کے پاس بے دردی سے نشانہ بنایا امریکن سب مرین نے، اور پھر اس کے بعد 100 سے زائد بندے لاپتہ ہوئے. متعدد کو سری لنکا کی جو نیوی ہے اس نے ریسکیو کیا. تو یہ انڈیا کا آپ کردار، یہ ٹرچری ہے، انڈیا کا دغا ہے، دھوکہ ہے ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ تو بہت اچھے ریلیشن تھے، اور بیسیکلی یہ دھوکہ روس کو بھی ہے. تو اب ان کو بھی سمجھنا ہوگا. تو یوں دنیا بلاکسوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ مغربی بلاک میں، امریکن بلاک میں چلا گیا، پاکستان مشرقی بلاک میں ہے یا ایسٹ کے بلاک میں ہے. تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی سامنے آئیں گی. لیکن ورلڈ وار 3 اب بہت نزدیک ہے، اس کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، کسی ٹائم بھی لگ سکتی ہے. لیکن آپ کی ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ امن نافذ کرے اور جنگ و جدل سے آپ کو، ہمیں، انسانیت کو جو ہے وہ بچائے. جی.